عین اسی وقت دروازہ کھلا اور سردار نعمان اندر آیا۔ نرمین اپنی جگہ سن ہو گئی۔ نعیم کو جیسے لمحہ بھر کو سکتہ ہو گیا۔ سردار نعمان مسکرایا اور نعیم کے قریب جا کر بولا، سردار نعیم، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ نرمین بہت اعلیٰ کوالٹی کی رنڈی ہے، مگر ہے ذرا ضدی۔ کیوں نرمین؟ کیسی عجیب بات ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی گشتی پر عاشق ہیں۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسا۔ نرمین کو زندگی میں کئی بار مختلف اوقات میں شرمندہ ہونا پڑا تھا، جیسے کسی بھی انسان کو ہونا پڑتا ہے، لیکن اس وقت سردار نعمان کی بات سن کر اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، فیروزہ دروازے میں کھڑی تھی اور خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ نرمین نے سردار نعیم کو دیکھا۔ نعیم نے تلخی سے کہا، بابا سائیں، آپ کے وہ ایٹیکیٹس کہاں کے جن کے لیے آپ مشہور ہیں؟ سردار نعمان ہنسا اور نرمین کی چٹیا نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، کون سے ایٹیکیٹس؟ تمہاری یہ نئی دوست ہماری بھی یار ہے، پوچھ لو بے شک۔ نرمین ذرا فاصلے پر چلی گئی۔ سردار نعمان پھر ہنسا، ویسے عجیب بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا تھوڑا تھوڑا رقیب سمجھنے لگا ہوں۔ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے رقیب ہیں، یقین نہیں آتا۔ پھر اس نے نرمین کی کمر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو نرمین ڈر کے سردار نعیم کے قریب چلی گئی۔ نعمان نے نرمین کو ماں کی گالی دی اور پھر نرمین کی طرف بڑھا تو سردار نعمان نے پستول نکال دیا اور کسی سانپ جیسی چمکتی اور ساکت نگاہوں سے باپ کو دیکھ کے بولا، بابا سائیں، ہم دونوں کی رگوں میں سردار دودھ خان کا خون ہے۔ میں اسی خون کی قسم کھاتا ہوں، اگر آپ نے اب نرمین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ سردار نعمان یوں روکا جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی روبوٹ ہو جس کی روکنے والی کل اچانک ہی دبا دی گئی ہو۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں یوں ملی جیسے یہ یقین کر لینا چاہتا ہو کہ وہ جو دیکھ اور سن رہا تھا وہ عالم خواب کی باتیں نہیں تھیں۔ اس نے بے یقینی سے نعیم کو دیکھا اور پھر نرمین کو، پھر اسی بے یقینی کا اظہار اس کے لہجے سے ہوا۔ تو مجھے گولی مار دے گا اس گشتی کے لیے؟ یہی کہا نا تو نے؟ نعیم نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہی کہا میں نے۔ آپ اگر نہ گئے تو میں واقعی آپ کو گولی مار دوں گا۔ نہ جانے سردار نعمان نے نعیم کی آنکھوں میں کیا دیکھا کہ وہ محض ایک نظر دونوں پر ڈال کر فوراً ہی کمرے سے چلا گیا۔ نعیم نے پستول جیب میں رکھا۔ نرمین صوفے پر گر جانے والے انداز میں بیٹھی اور بچا کھچا پانی پی کر چھت کو دیکھنے لگی۔ نعیم نرمین کے سر پہ کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ نرم لیکن سوال مشکل تھا۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم انہیں جانتی ہو؟ اس وقت فیروزہ نرمین کی مدد کو آئی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں سردار صاحب، ہر ایک کا تذکرہ تو نہیں کیا جا سکتا آپ سے، اور پھر ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ سردار نعمان کے بیٹے ہیں۔ نعمان نے ایک نظر نرمین کو دیکھا، کچھ سوچا اور پھر مسکرایا، ٹھیک ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے، غلطی میری ہے۔ دیکھو ابھی تک میں اس سارے قصے سے ایک ہی بات سمجھ سکا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے اپنا واسطہ ختم کر دوں۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ نرمین کھڑی ہوئی اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بولی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں نعیم، تم اس وقت چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ پھر وہ اپنی بات کے جواب کا انتظار کیے بغیر
तेजी से ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां चढ़ गई। नईम ने चंद लम्हों तक सोचा, अस्बात में सर हिलाया और कमरे से चला गया। फिरोजा ने दरवाजा बंद करके चटखनी चढ़ाई और खुद भी सीढ़ियां चढ़ गई। मुंदरी को अब तक आ जाना चाहिए था। नूरे ने कोई 10वीं दफा बेचैनी से सोचा। वो इस 1 घंटे में कई सिगरेट फूंक चुका था। कभी कभी उसे लगने लगता जैसे मुंदरी ने उससे सारा झूठ बोला था, मगर क्यों? मुंदरी नामी ग्रामी बदमाश था। वो चाहता तो नूरे को उसी जंगल में संभाल देता और किसी को कानो कान खबर भी ना होती। उसने किस फुर्ती से मुझसे राइफल छीन ली थी, बेबस कर दिया था मुझे। फिर उसका राइफल वापस करना? नहीं, मुंदरी यकीनन सरदारों के खिलाफ हो गया था। नूरे ने सीधी सड़क पर किसी गाड़ी की रोशनियां देखी तो वो एक घने दरख्त के मोटे तने की आड़ में हो गया। गाड़ी करीब आ गई, फिर रुक गई। अपनी आंखों पर जोर देकर नूरे ने देखा, यकीनन ये वही गाड़ी थी जिसमें मुंदरी सरदारगढ़ जाने वाली सड़क पर गया था। लेकिन वो अभी तक मुतमईन नहीं लगता था। उसने राइफल दोनों हाथों में संभाली और बगौर गाड़ी की तरफ देखने लगा। सबसे पहले मुंदरी उतरा। वो यूं इधर उधर देख रहा था जैसे किसी की तलाश में हो। मुंदरी के पीछे बशीरा उतरा। नूरे ने अपने बाप को लम्हा भर में पहचान लिया। उसकी एक टांग में लंग था। उसने राइफल नीचे की और मुंदरी की तेज गाड़ी की रोशनी में आ गया। 3 मिनट बाद वो अपनी माँ, बहन तस्लीम और बशीरे के साथ वापसी का सफर कर रहा था। मुंदरी ने हवेली के गेट के सामने हार्न बजाया। हस्सू ने गेट खोला। मुंदरी का ख्याल था कि वो सुबह सवेरे सुल्तान से मिलेगा, लेकिन हस्सू ने उसे बताया कि सरदार सुल्तान शाम ही से उसका इंतजार कर रहा था। सरदार सुल्तान अपनी वसी ख्वाबगाह में अकेला था। हस्सू दरवाजे तक आया, लेकिन कमरे से बाहर ही ठहर गया। यकीनन सरदार सुल्तान मुंदरी से कोई खास बात करना चाहता था, जो उसने हस्सू को कमरे से बाहर ठहरने की हिदायत कर रखी थी। सरदार सुल्तान ने मुंदरी के सवाल का जवाब महज सर के इशारे से दिया और घूर के बोला, किधर मर गया था ओए? मुंदरी मुस्कुराया, गाड़ी गर्म हो गई थी जी, रास्ते में दम्मा करना पड़ा। लगता था सरदार सुल्तान ने फकत सवाल ही पूछा था, जवाब में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चंद लम्हों तक टहला और फिर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठकर मुंदरी की आंखों में देखकर बोला, लगता है तुम लोग उस गश्ती को भूल ही गए हो। मुंदरी की समझ में कुछ नहीं आया कि सरदार सुल्तान किस गश्ती की बात कर रहा था। क्या वो अपनी पोती के हवाले से बात कर रहा था? लेकिन वो उसका नाम ऐसे कभी ना लेता। तो फिर दूसरी गश्ती कौन थी? मुंदरी ने सोचा। फिर वो मुस्कुराया, किसकी बात कर रहे हैं साईं? उसने सरदार सुल्तान की आंखों में देखा। सरदार सुल्तान ने हुक्के का कश लगाने का इरादा मुलतवी करते हुए मुंदरी की आंखों में देखकर कहा, लाला की और किसकी? कुछ पता है? वो शहर में है, उस शहर में जिसमें तुम्हारा सरदार नुमान बादशाही करता है। मुंदरी को सरदार सुल्तान के आखिरी अल्फाज जहर में बुझे लगे। उसे कुछ सुनगुन तो थी कि सरदार सुल्तान आजकल सरदार नुमान से नाराज था, लेकिन उसने इस वक्त इस बात का इजहार मुनासिब न समझा। हाँ जी, कुछ कुछ सुना तो है, वो झिझक कर बोला। हुक्म करें। मुंदरी ने फिर सरदार सुल्तान को गौर से देखा। सरदार सुल्तान अपनी जगह से उठा और मुंदरी के करीब जाके उसके शाने पे हाथ रख के बोला, उस शाह रहमत माँ के कसम ने बात ऐसी कर दी है
کہ مجھے وہ گشتی 1 ہفتے میں اس حویلی میں چاہیے، سمجھا؟ اس نے مندری کو غور سے دیکھا اور اس کے شانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مندری جھجک کر بولا، بہت بڑا شہر ہے سائیں، اور پھر ٹائم بڑا تھوڑا بتایا آپ نے۔ مندری کا خیال تھا کہ اس کی بات کے جواب میں سردار سلطان اسے گالی دے کے بات کرے گا، مگر وہ نرمی سے بولا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پتے شتے کی پرواہ نہ کر، میں اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تجھے، جو کرنا ہے 1 ہفتے میں کرنا ہے۔ مندری کو اب کچھ غصہ آنے لگا تھا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ران سے ذرا اوپر جہاں سردار نعمان نے اسے ٹھوکر ماری تھی، وہاں اچانک ہی بے چین کر دینے والا درد جاگ گیا تھا۔ اس نے سردار سلطان کو دل ہی دل میں ایک گندی گالی دی، لیکن اوپر سے مسکرا کر بولا، وہ بات 100 لانے ہے سائیں، پر پتہ نکل آئے گا تو اسے لانا کیا مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں شہر سے زیادہ واقف بھی نہیں ہوں، پھر بھی کوشش کروں گا۔ سردار سلطان مسکرایا، پتہ تجھے سردار نعمان سے مل جائے گا، میری بات ہوئی ہے اس سے شام کو۔ مندری نے سردار سلطان کی آنکھوں میں دیکھا اور قدر تعجب سے بولا، یہ بات تھی تو پہلے بتانا تھا نا جی۔ سردار سلطان نے لمحہ بھر کو سوچا اور طویل سانس لے کر بولا، تیری اور لنگڑے کی ایک اور ڈیوٹی بھی لگائی تھی۔ مندری اس بار فوراً بات کی تہہ کو پہنچ گیا۔ وہ ادھر نہیں تھے جی، ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات غلط تھی، وہ اسی صورت میں کسی گھر پر نظر رکھ سکتا تھا جبکہ اسے سردار نعمان یا سردار سلطان کی طرف سے ایسا کرنے کی ہدایات ملتی۔ کبھی کبھی اسے ایسا لگتا تھا جیسے سردار نعیم کو تو سائرہ والے معاملے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ گھر کی بات ہے، ان کا پتہ ہمارے پاس ہے، وہ کام بعد میں ہو جائے گا، پہلے لالوں کو لا ڈیرے پر۔ مندری نے تلخی سے سوچا، مجھے ایک بار پھر اس ماں کے یار سردار نعمان کے پاس جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سائیں، جیسا حکم ہے میں پوری کوشش کروں گا۔ مندری کے اس جواب پر سردار سلطان کو یکدم ہی غصہ آ گیا اور وہ قدر بلند آواز میں بولا، کسی اوتری کے بچے یہ کیا کوشش بک رہا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ہاں جی، میرا مطلب یہی تھا جی، مندری نے جلدی سے کہا۔ سردار سلطان مندری کے قریب گیا اور غور سے مندری کو دیکھ کر بولا، کوئی بات ہے ضرور جو تو مجھ سے چھپا رہا ہے نا؟ مندری ہنسا اور دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، آپ مائی باپ ہیں سائیں، بھلا آپ سے کیا چھپانا؟ لگتا تھا کہ سردار سلطان کو مندری کا جواب پسند آ گیا تھا۔ وہ ہنسا اور کرسی پر بیٹھ کر بولا، ٹھیک ہے، جا اب آرام کر، بس سویرے ہی چلا جانا واپس۔ مندری نے ہاتھ الوداعی سلام کے لیے اٹھایا، مگر دل ہی دل میں سردار سلطان کو ایک مرصع گالی دی اور کمرے سے نکل گیا۔ سردار نعمان اس وقت کمرے میں اکیلا تھا۔ پے در پے 3 جام پینے کے بعد اسے چیزیں صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا جو وہ کر آیا تھا۔ جب سے اسے علم ہوا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس عورت کے پاس آتا جاتا ہے جس سے اسے واقعی محبت ہو گئی تھی، اس نے نعیم کے حوالے سے جب بھی سوچا ایک رقیب کی طرح سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین بازار کی عورت تھی، اس کے پاس بہت سے لوگوں کا آنا جانا تھا، لیکن اس نے کسی اور عورت کے بارے میں کبھی اتنی تلخی اور شدت سے نہیں سوچا تھا جتنا وہ نعیم کے حوالے سے سوچنے لگا تھا۔ ابھی اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ نرمین اور نعیم کی ایک دوسرے میں دلچسپی شادی کی حد تک چلی گئی تھی، ورنہ شاید وہ کوئی بڑی حماقت پر بیٹھا۔ اسے ایک تصور چین نہیں لینے دیتا تھا
کہ اس کی محبوبہ اس کے بیٹے کی باہوں میں خوش وقتی کے لمحات گزار رہی تھی۔ وہ تصور کی آنکھ سے بہت دور تک دیکھتا اور مانو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس وقت یہ خیال آنے پر اس نے نرمین کو زیر لب ایک گندی گالی دی، لیکن پھر اس نے سوچا آج جیسی حماقتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو طے تھا کہ نرمین اسے منہ نہیں لگا رہی تھی، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ جتنا وہ اپنے بیٹے کے ماضی سے واقف تھا، اس کے لحاظ سے نعیم کو بہت دنوں تک تو نرمین میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر ابھرنے لگتا کہ کل اگر وہ نرمین کو خود سے شادی کے لیے آمادہ کر بھی رکھتا ہے تو کیا وہ ایسی عورت کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لے گا جو اس کے بیٹے کی گود گرم کرتی رہی ہو؟ یہاں آ کر سردار نعمان کی ساری سوچیں منفی ہو جاتی تھی اور وہ نرمین کو قتل تک کروانے کی حد پر جا پہنچتا تھا۔ لیکن پھر کہیں سے نرمین کی محبت اور اس کے وجود میں ایک تیز میٹھے درد کی طرح جاگ جانے والا احساس اسے روک دیتا تھا، ایک ایسا احساس جس کے لیے اس کی خواہش شدید ہو جاتی تھی کہ وہ کبھی ختم نہ ہو۔ پھر وہ کیا کرے؟ وہ سوچتا اس نے منجی کو خواہ مخواہ ہی مارا پیٹا۔ اگر منجی اسے بتا بھی دیتا کہ نعیم کا نرمین کے پاس آنا جانا تھا تو بھی وہ کیا کر لیتا؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ایک بات تو طے کر چکا تھا، اسے نرمین سے آخری مرتبہ بات کر کے اسے 2 باتوں پر قائل کرنا تھا۔ وہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دے اور وہ اس سے شادی کر لے۔ اسے دیر تک نیند نہیں آئی، وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اس نے سگار سلگایا اور کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا۔ آدھے چاند کو آدھے آسمان پر دیکھنا اسے اچھا لگا۔ وہ سگار کے ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا کہ نرمین کو کیسے خریدا جا سکتا تھا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ وہ نرمین کو اپنے ساتھ ایک دوست کے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا۔ نرمین نے واپسی پر اس سے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا ہی فارم ہاؤس خریدنا چاہتی ہے۔ وہ اس فارم ہاؤس کی قیمت جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ نرمین سے ملاقاتوں کے ابتدائی دور میں تھا اور ان دنوں ابھی نرمین اس کے اعصاب پر سوار نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ جواباً خاموش رہا۔ ان دنوں اس کے خیال میں نرمین جیسی عورت کے لیے 8 کروڑ کا فارم ہاؤس خریدنا فضول سی حرکت تھی۔ پھر وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ نرمین کو شادی کے بدلے وہ فارم ہاؤس خرید دے گا، اس نے فیصلہ کیا۔ یقیناً اسے یہ فیصلہ کر کے ایک سکون سا ہوا، لیکن 8 کروڑ بڑی رقم تھی۔ پھر اس نے ذہن کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے اپنے مختلف بینک اکاؤنٹس کے بارے میں سوچا۔ وہ کوشش بھی کرتا تو 3-3.5 کروڑ سے زیادہ کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اسے اسی شہر میں اپنی ایک اور جائیداد کا خیال آیا۔ ٹھیک ہے، میں بیچ دوں گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی، جیسے صرف اسے نیند اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا۔